پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو بیش بہا اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلی مرتبہ کے اضافے کو جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ یکمشت 58 روپے کا اضافہ، اس مرتبہ تو ایک میزائل آ گرا عوام کے اوپر۔ 2 دن پہلے جنگ بندی ہونے کا امکان تھا، وہ نہیں ہوا۔ جنگ ختم ہونے کا امکان تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس وقت برینڈ کروڈ کا جو ریٹ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز کے ریٹ طے ہوتے ہیں وہ لگ بھگ $101 $100 پر بیرل کا ریٹ تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ کب تک برداشت کرتی ہو؟ تو جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے وہ اس بنیاد پر لیا ہے کہ لوگ کم سے کم باہر نکلیں، بہت ضرورت ہو تو نکلیں۔ جب 55 روپے بڑھائے گئے تھے تو اس وقت یہ سوچ کے بڑھایا گیا تھا کہ شاید عوام پیٹرول کم استعمال کرے گی، نہ ڈیمانڈ کم ہوئی نہ سپلائی کم ہوئی، بلکہ ڈیمانڈ الٹا بڑھ گئی۔ پنجاب میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جی وہاں پر مفت کر دی گئی ہیں۔ اب مسئلہ جب سندھ کا آ جاتا ہے تو پھر تو وہ ہم اس پر ہی بات کرتے ہیں نا کہ جو صورتحال اس وقت سڑکوں پر ہے، سڑکیں بیٹھ گئیں، پانی کئی جگہوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ کراچی کا جب تک انفراسٹرکچر سیدھا نہیں ہوگا تب تک یہ صورتحال تو رہے گی۔ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم ریڈ لائن بنا رہے ہیں اگلی نسلوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو خدا کا خوف کریں یار، دنیا ایئر ٹیکسی پہ جا رہی ہے، لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی حساس موضوع ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہر پاکستانی سے ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اور پاکستانیوں کی جیب جو پہلے ہی خاصی مشکلات کا شکار ہے، اب اس اضافے کے بعد سے مزید بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہے گی۔ بالکل ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے حوالے سے۔ کیسے ہیں علی آپ؟ السلام علیکم۔ کیسا لگا یہ اقدام؟ نہیں، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو بیش بہا اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلی مرتبہ کے اضافے کو جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ یکمشت 58 روپے کا اضافہ، اس مرتبہ تو ایک میزائل آ گرا عوام کے اوپر۔ دیکھیں، بات سیدھی یہ ہے، آخر فیڈریشن کب تک برداشت کرے گی یا وفاقی حکومت کب تک یہ بوجھ برداشت کرتی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں رات یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پریس کانفرنس آنے والی ہے اور وہ اس میں جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے یا وہ بس اب جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً پچھلے جو 20-25 دن میں جو صورتحال رہی ہے انٹرنیشنلی ایران US وار کے بعد، تو اس میں جو پیٹرولیم پرائسز میں ایک دم انکریز ہوا تھا معاملہ، تو اس کو کافی حد تک انہوں نے ایبزارب کیا۔ لگ بھگ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 130 سے 135 ارب روپے کا انہوں نے نقصان برداشت کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ 260 ارب روپے کا بتایا جا رہے ہیں کہ جی عوام کو سبسڈی دی ہے حکومت نے اپنے خزانے سے، وہ قیمتیں ادا کرتے۔ اب وہ 260 ارب روپے بتایا جا رہا ہے، پہلے بتایا جا رہا تھا کہ 130 سے 135 ارب روپے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہفتے کی جو پرائسز مزید جو ہے وہ حکومت نے بیئر کی تھی تو وہ ملا کے 260-250 ارب روپے ہو گئے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کب تک برداشت کرتی وہ چیز؟ اگر دیکھا جائے، میں اور آپ بیٹھ کے یا جو عام آدمی ہے بیٹھ کے یا مختلف جو سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں وہ بیٹھ کے یا صحافی حضرات یا اپوزیشن تنقید کا تو نشانہ بنا سکتی ہے، وہ بنانا بھی چاہیے کیونکہ سیاست ہے ہی اس چیز کا نام، اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ جو صورتحال آج سے 2 دن پہلے تھی وہ آج بالکل الگ ہے۔ 2 دن پہلے جنگ بندی ہونے کا امکان تھا، وہ نہیں ہوا۔ جنگ ختم ہونے کا امکان تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس وقت برینڈ کروڈ کا جو ریٹ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز کے ریٹ طے ہوتے ہیں وہ لگ بھگ $101 $100 پر بیرل کا ریٹ تھا۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ 109 اور 110 ہو گئی ہے، اور اگر جس طریقے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر امریکن فورسز ایران میں اترتی ہیں یا یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو کہا جا رہا ہے دنیا کے جو معروف جرائد ہیں جن میں رائٹرز ہو گیا، جن میں واشنگٹن پوسٹ ہو گیا یا بلومبرگ ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ $160 اور $170 پر بیرل کا ریٹ جا سکتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، فیصلہ کیا کہ اب یہ جو نقصان ہم برداشت کر رہے ہیں یہ لانگ لاسٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی معیشت میں اس طریقے سے جان نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ آپ کسی عوام کو سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر وفاقی حکومت کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اب وہ تو پیسے ہیں نہیں۔ پھر اس کا ایک دوسرا بھی فیکٹر ہے، جب 55 روپے بڑھائے گئے تھے تو اس وقت یہ سوچ کے بڑھایا گیا تھا کہ شاید عوام پیٹرول کم استعمال کرے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو سپلائی کم ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ نہ ڈیمانڈ کم ہوئی نہ سپلائی کم ہوئی، بلکہ ڈیمانڈ الٹا بڑھ گئی۔ اچھا، عید کا بھی سیزن آ گیا تھا، تو پاکستان کا جو انرجی کا معاملہ ہے، پاکستان 80% اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انرجی امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ 18 سے 19 یا 20 ارب ڈالر پر اینم بنتا ہے۔ یہ جو پیٹرولیم پرائسز میں ایک دم اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنلی، اس سے پاکستان کا تقریباً امپورٹ بل 32 سے 33 ارب ڈالر پر جانے کا امکان ہے۔ تو جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے وہ اس بنیاد پر لیا ہے کہ لوگ
کم سے کم باہر نکلیں, بہت ضرورت ہو تو نکلیں, یہ نہ ہو کہ بچے کہیں ابا جی گھما کے لے آؤ تو باہر نکل جائیں. اس سے میں اتفاق کروں گی کہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہی یہ اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ دنیا بھر میں جہاں ہر جگہ مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہاں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر حکومتیں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو اپنی طرز کے اقدامات کر سکتی ہیں اپنی معیشت کے حوالے سے وہ کیے جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے پاکستان کا کہا کہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم عوام کو بہت حد تک جا کر سبسڈی دے سکیں یا بہت حد تک ریلیف فراہم کر سکیں. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں صوبوں کو کہ جب ہم 18ویں ترمیم کے اوپر آتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ وفاق کی بہت ساری چیزیں صوبوں نے 18ویں ترمیم کے بعد اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. اب اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں پنجاب سے, تو پنجاب میں بھی یہی بات دیکھی جا رہی ہے کہ جی چونکہ فیول پرائسز بڑھ گئے ہیں, لوگوں کے لیے اتنے مہنگا ایندھن جو ہے وہ خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو پبلک ٹرانسپورٹ کا رجحان جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. یعنی اب عوام اپنی پرائیویٹ کنوینس کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کریں. لیکن سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ کنوینس ہو, یہاں پر فیول پرائسز کی انکریز کے ساتھ ساتھ کرایوں میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے, اور اپنی گاڑی میں تو آپ جو ایندھن استعمال کریں گے اس کا اضافہ ہی. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ جی وہاں پر مفت کر دی گئی ہیں سروسز. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اپنی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے جو ان کی جس کو جنگلہ بس سروس کہا جاتا ہے یا میٹرو ٹرین ہے وہ سب فری آف کاسٹ کر دیا. اور یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی ایس ہے یا یہاں پر پیپلز بس سروس چل رہی ہے, اس کے تو کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو سندھ حکومت اپنی عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مسئلہ جب سندھ کا آ جاتا ہے تو پھر تو ہم اس پر ہی بات کرتے ہیں نا کہ جو صورتحال اس وقت سڑکوں پر ہے, کل جو بارش ہوئی ہے آپ نے دیکھا, اس کے بعد جو صورتحال تھی, گڈھوں میں گاڑیاں گر رہی ہیں, گڈھے پراپر طریقے سے جو ہے وہ بھری نہیں جاتے گڈھے, سڑکیں بیٹھ گئیں, پانی کئی جگہوں پہ کھڑا ہوا ہے, ٹریفک بھی انتہا ہوتا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ناپید ہے. 4 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے تقریباً, اگر سینسس کی بات کریں تو 2 کروڑ کے آس پاس کی آبادی ہے جو مکمل طور پر یہیں پر رہتی ہے, اور 1.5 سے 2.25 کروڑ وہ لوگ ہیں جو آنا جانا کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی یہ صورتحال تو اسی طریقے سے رہے گی. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سی میمز آتی ہیں کہ پاکستان پر اگر کسی کو حملہ کرنا ہو اور کراچی پر اگر اسپیشلی کرنا ہو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, روڈیں ویسی تباہ حال ہیں. بالکل. تو آپ دیکھیں یہ میمز کیوں بنا رہے ہیں لوگ, یہ اسی بنیاد پہ بنا رہے ہیں کیونکہ گورننس بہتر ہو ہی نہیں رہی. ابھی 2 دن پہلے یہ بیان سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سنا, شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم ریڈ لائن بنا رہے ہیں اگلی نسلوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو خدا کا خوف کریں یار, دنیا ایئر ٹیکسی پہ جا رہی ہے, ہم اپنی اگلی نسلوں کو جو ہے وہ ریڈ لائن دیں گے. ریسنٹ ایک ٹویٹ آپ نے شاید شرجیل صاحب کی پڑھی نہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم عالمی طرز کا میوزیم سندھ میں قائم کریں گے. تو جس کو لوگوں نے کہا ہے کہ جب آپ کراچی کو پیش کر دیجئے, یہ عالمی طرز کا میوزیم آلریڈی. آپ دیکھیں نا لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. آپ گورننس بہتر کریں, گورننس 18ویں ترمیم کے بعد تو بہتر ہونی چاہیے تھی نا. پیپلز پارٹی خود ہی یہ بات کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے نا قابل فخر کارنامہ ہے, وہ یہ کہتی ہے. تو بھئی 18ویں ترمیم تو یہ بات کہہ کر لائی گئی تھی کہ صوبے اسٹرینتھن ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ضلع اسٹرینتھن ہوں گے. یہی بات کی گئی تھی نا کہ جنرل مشرف کا جو ہم وہ بلدیاتی نظام ہے وہ ختم کر رہے ہیں کیونکہ فیڈرل ڈائریکٹ بلدیاتی حکومتوں کو پے آف کرتا تھا. اب جو ہے وہ صوبوں کو ملے گا اور صوبے اپنے حساب سے شہروں کو دیں گے جس شہر کی زیادہ نیڈ ہوگی. اب سندھ کی اگر بات کریں, کیپٹل کراچی ہے, یہ کیپٹل کراچی ہے, 80% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اکنامک ہب ہے. آبادی کے حساب سے 40% سندھ کی جو آبادی ہے وہ کراچی میں رہتی ہے. بجٹ آپ 3.4%, 3.5% دیتے ہیں کراچی کو. تو کراچی کا جب تک انفراسٹرکچر سیدھا نہیں ہوگا تب تک یہ صورتحال تو رہے گی. اب آپ نے کہی کہ سبسڈی دے دی جائے, جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے کہ بھائی جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کر دی ہے. سندھ میں کون سی پبلک ٹرانسپورٹ ہے مجھے بتائیں نا, جو گاڑیاں چلتی ہیں بھائی, جو ایک حساب ایوریج لگایا جاتا ہے اگر اس حساب سے لگائیں, جتنی بسیں چل رہی ہیں, اب وہ ڈبل ڈیکر بسیں آئی ہیں, 5 یا 6 بسیں آئی ہیں. یہ منی پاکستان ہے, 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اس میں آپ 4 اور 5 ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں گے. تو آپ خود سوچیں نا, خود آپ اپنا مذاق اڑواتے ہیں, خود اپنے اوپر تنقید کرواتے ہیں. تو بھائی سسٹم کو سیدھا کریں, سسٹم سیدھا نہیں ہوگا تو یہی مسائل رہیں گے. گاڑیاں یہاں پر آپ ٹریفک دیکھیں, شارع فیصل سے جب ہم جاتے ہیں شام کے ٹائم پہ آپ ٹریفک دیکھیں, ملین آف ڈالرز کا صرف اس شہر میں پیٹرول پھونکا جاتا ہے, کھڑے جیم میں جل رہا ہے, ٹریفک جیم میں پھونک دیا جاتا ہے, وہ ملین آف ڈالرز کا ہوتا ہے. تو آپ سسٹم بنائیں. اب جیسے اس دن سندھ گورنمنٹ کی ترجمان صاحبہ فرما رہی تھیں کہ لوگوں کو اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی. جو پرائیویٹ کارز میں بچے جاتے ہیں اسکول, ان کو پبلک کارز میں جانا چاہیے, یعنی کہ پولنگ کر کے جانا چاہیے, یا پھر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا جو اسکول وینز ہوتی ہیں اس میں جانا چاہیے. بھائی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, میں صرف سندھ گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا, پورے پاکستان کی بات کروں گا.
جو فیصلہ کیا گیا ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے. اگر پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھائی جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے مشکل حالات ہو جاتے ہیں. ویسے ہی پاکستان IMF پروگرام ہے, لیکن میں اپنی اس بات کمپلیٹ کر لوں. آپ کچھ نہ کریں, ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, انسٹاگرام کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے. یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں, پاکستان کی بیوروکریسی کے لوگ ہیں, وزیر ہیں, یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ دکھائیں بھائی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ آفس وین کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا ہے, یہ اسکول وین کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا ہے. تو یہ خود بھی اپنی عملی تصویر پیش کریں. فیصلہ بالکل صحیح ہے, لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا, لیکن جو لوگوں امپلیمنٹیشن بالکل عوام تک نہ ہو, خواص تک بھی ہو, تو پھر بات بنی. بالکل وہ جو آپ کے ملینز کے جہاز موجود ہیں, جو آپ کی اور دیگر مراحت ہیں, آپ کے پورے پروٹوکول کے گاڑیوں کے قافلے چل رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی نہیں وہ رکھیں, ظاہر سی بات ہے سیکورٹی کا ایشو ہے, وہ رکھیں, اس پر ہم اختلاف نہیں کریں گے. مشکل حالات کم کر دیں, کم کر دیں, ظاہر سی بات ہے. اگر 20 گاڑی ہیں تو 10 پہ آ جائیں, ایسا ہی کیجیے. لیکن اچھا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جی اقوام عالم میں جب پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے اور کمپیریزن کیا جاتا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنی گاڑیاں کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر پارکنگ کی بھی جو فیس ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر پبلک کنوینس اتنی سہولت یافتہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی لے کر جائیں گے تو پارکنگ فیس الگ ادا کرنی پڑے گی, یا تو وہ میٹرو سروسز یوز کرتے ہیں یا وہ لوکل ٹرینز یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بس سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے. تو یہاں کی جو حکومتیں ہیں جب وہ پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں اور عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ گاڑیاں گھروں پہ کھڑی کر دیں اور پبلک کنوینس یوز کریں, پھر وہی آپ کے والی بات, تو حکومتیں پھر عوام کو وہ سہولیات بھی تو فراہم کریں نا. اور پھر صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرولیم تک تو محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ اور دیگر جو ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. انکم جنریٹ نہیں ہو رہی ہے, یعنی تنخواہوں میں تو اضافہ نہیں ہو رہا, پینشن میں تو اضافہ نہیں ہو رہا, اور دیگر مراحت کوئی ان کو مل نہیں رہی ہیں. تو پھر ہم پاکستان کی عوام کو دیگر ممالک کی عوام سے سبق کیسے دلوا سکتے ہیں کہ آپ وہاں کے لوگوں سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں کہ وہ کس طرح سے سادہ زندگی گزاریں؟ میرے خیال میں یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے, پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی. عوام کو حکومت سے وہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے جو مغربی اقوام وابستہ کرتی ہیں, اور حکومتوں کو عوام سے وہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے جو مغرب جو حکومتیں ہیں عوام سے وہ توقعات وابستہ رکھتی ہیں. اس کی وجہ ہے پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتا ہے, اکنامکلی تو یہی آتا ہے نا. پاکستان کی اکانومی بڑی ویک ہے اس وقت, IMF پروگرام میں ہے. پاکستان نے بڑی مشکل سے ڈالر کو ایک جگہ روکا ہوا ہے, مہنگائی کو بڑی مشکلوں سے روکا ہوا ہے, ورنہ جو صورتحال پچھلے 3-4 سالوں میں ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے. اب بات یہ ہے کہ عوام یہ نہیں دیکھتی کہ دنیا بھر میں ٹرینڈ چل کیا رہا ہے. دیکھیں پاکستان دنیا کا ایک حصہ ہے, پاکستان دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہے. پاکستان کچھ چیزیں اگر ایکسپورٹ کرتا ہے تو بہت سی چیزیں امپورٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں سسٹم چلتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ تو آئل پرائسز جو ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہو چکے ہیں. آپ جائیں امریکہ میں, مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان کے الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں. آپ اگر مہنگی ریاستوں میں چلے جائیں, کیلیفورنیا چلے جائیں تو وہاں پہ ریٹ زیادہ ہوگا. آپ جو ہے وہ ٹیکسس چلے جائیں گے تو وہاں پہ ریٹ کم ہوگا. تو اسی طریقے سے یورپ کے مختلف ممالک میں کہ کسی شہر میں کچھ ہوگا, دوسرے شہر میں کچھ ریٹ الگ ہوگا. پاکستان میں چونکہ حکومتیں اس چیز کو پورا مانیٹر کرتی ہیں, ریگولیٹ کر کے رکھتی ہیں. عوام کا جو بس مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ عوام جب خواہش رکھتے ہیں تو وہ یورپی عوام کو دیکھ کے رکھتے ہیں, اور جب وے کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں, پاکستان کے حساب سے چلیں گے. آج بھی پاکستان میں بلین, تھاؤزینڈ آف بلینز روپیز کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. آج بھی پاکستان میں لوگ جو ہے وہ فیملی پلاننگ نہیں کرتے ہیں. آج بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی فیوچر کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں کرتے ہیں. تو بھائی یورپ کے عوام پہ پہلے آپ پورا اتریں, پھر اس کے بعد آپ یورپی حکومت جیسی تمنا کریں. اور یورپ کی جو حکومتیں ہیں, تو ہماری جو حکومت ہے وہ یورپ کی حکومت بننے کا تب فیصلہ کرے جب وہ اس طریقے کی سہولیات عوام کو دے. یہاں پہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ رشتہ ہی نہیں استوار ہو سکا ہے عوام اور حکومت کے درمیان. تو بھائی باتیں ٹھیک ہے, میں حکومت سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ بھائی حکومت مجھے جو ہے وہ اس میں سبسڈی دے دے, اس میں دے دے, فلاں دے دے, ڈھماکہ دے دے. لیکن وہ سبسڈی سے اب دنیا نہیں چلتی. دنیا اب ڈائریکٹ چلتی ہے. بھائی میں نے 200 روپے کی چیز خریدی, اگر میں بھی آج دکان کھول کے بیٹھوں گا تو وہ میں اس میں سارے چارجز لگاؤں گا, جو بھی ایکسپینسز ہیں میرے سارے کے سارے میں ایڈ کروں گا, اور اپنے منافع رکھ کے جو ہے وہ میں بیچوں گا. تو پاکستان میں بھی اب یہی ہوگا, دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. عوام کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا, اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے اور دیگر ممالک میں بھی جس طرح سے متبادل کے اوپر
سوچا جا رہا ہے, یعنی کہ توانائی کا جو متبادل استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے آپ گرین انرجی, گرین انیشیٹوز کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ گیسز کے اوپر جائیں, چاہے وہ آپ الیکٹرکسٹی کے اوپر جائیں, یعنی توانائی کے متبادل اب تلاش کرنے شروع کریں تاکہ جو پیٹرولیم کے اوپر انحصار ہے وہ کچھ ہی حد تک کم ہو سکے اور لوگ جو ہیں وہ متبادل سے مستفید ہو سکیں. لوگوں نے کیا ہے نا, سولر لگائے ہیں نا. سب سے مین چیز یہ ہے کہ آج بھی آپ کو سڑکوں پر ای وی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. آپ کو اگر 10 پیٹرول کی گاڑیاں نظر آئیں گی تو آپ کو ایک الیکٹرک بائک نظر آئے گی, یا آپ کو ایک الیکٹرک کار نظر آئے گی. 50 گاڑیوں میں ایک نظر آئے گی, اور موٹر سائیکلوں میں تو شاید 100 یا 150 میں نظر آئے. ہم اور آپ نے جو بچپن گزارا ہے, ہم سائیکلیں چلاتے تھے. موٹر سائیکلیں بھی شاذ و نادر ہوا کرتی تھیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو 4 موٹر سائیکلیں اور 1-2 گاڑیاں ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا, ہم نے اپنی زندگی, اپنا لائف اسٹائل بھی تو تبدیل کیا ہے نا. تو اسی حساب سے برڈن جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ پڑا ہے, پاکستان کے بجٹ پہ پڑا ہے. بھائی پیٹرول پاکستان میں تو نہیں نکلتا نا, پاکستان 80% امپورٹ کرتا ہے نا, تو وہ ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے. تو ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ڈالر ریمیٹنس کی صورت میں آئیں گے, جو آ رہے ہیں ہر سال بڑھ رہے ہیں. ایکسپورٹ کی صورت میں آئیں گے, جو بہت ہلکے ہلکے کچوے کی جو چال ہوتی ہے اس کے حساب سے ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اپنے لائف اسٹائل کو ذرا تبدیل کریں. گرین انرجی پہ چلے گئے ہیں, لوگوں نے سولر لگا لیے ہیں. کوشش کریں کہ بھائی الیکٹرک وہیکلز لیں, چاہے وہ بائک کی صورت میں لیں, گاڑی کی صورت میں لیں. گھروں میں جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ انرجی کا استعمال کریں. فالتو کی لائٹیں پنکھے نہیں چلائیں, اے سی جو ہے ضرورت ہو تب چلائیں, نہیں چلائیں. تو یہ لوگوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, جب دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بھی تبدیل دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو عوام بھی تبدیل ہونی چاہیے. لیکن عوام کے ساتھ ساتھ خواص جو اس طرح کی پالیسیز عوام پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی انہی تمام تر انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ متحد طور پر یہ پیغام دیا جا سکے کہ عوام و خواص دونوں اس سادگی کے طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں.